میں نے کلائی پر نگاہ ڈالی، 2:30 بج رہے تھے۔ کافی انتظار کے بعد مجھے ایک ٹیکسی ملی جس نے مجھے سٹی ہوٹل پہنچا دیا۔ اس وقت میری حالت بہت ردی ہو چکی تھی اور کپڑے بھی خون آلود تھے۔ میں نے چمڑے کا لفافہ احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور کپڑے اتار کر بیڈ شیٹ اپنے جسم پر لپیٹ لی اور بے خود ہو کر سو گیا۔ صبح اس وقت اٹھا جب کرسٹوف دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے بیڈ شیٹ میں ملبوس دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میں نے اسے رات کے واقعات بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ کرسٹوف کے پاس اس وقت بہت کچھ تھا۔ ہم نے سیاحوں کے لباس پہنے اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کرسٹوف کے مطابق مطلوبہ شخص زو ہوٹل کے کمرہ نمبر 66 میں تھا۔ جب ہم زو ہوٹل پہنچے تو ہمارے پاس اتنا ساز و سامان تھا اور اس ساز و سامان کی نوعیت ایسی تھی کہ ہم مقامی باشندے معلوم نہیں ہوتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کسی اور ملک سے آئے ہوں۔ ہم نے عملے سے گفتگو کے دوران بھی اپنے اجنبی ہونے کا تاثر دیا۔ کرسٹوف یقیناً ایک کارآمد شخصیت تھی۔ وہ اونٹ نما سٹلر سے بہت مختلف تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم کو 3 یوم کے لیے اس ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لینا تھا اور اس مدت کے اندر مطلوبہ شخص کو ہیرالڈ کے پاس پہنچانا تھا۔ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا اور کرسٹوف اس پلاننگ کو یوں عملی جامہ پہنا رہا تھا جیسے شکاری شیر کو زندہ پکڑنے کے لیے جال پھیلاتے ہیں۔ اتنی احتیاط اور پلاننگ کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ ہم سے خطا کہاں ہوئی، ہم نے کہاں غلطی کھائی، ہمارے پلان میں کہاں پر خامی رہ گئی اور ہماری پوری کی پوری اسکیم کا وہ کون سا کمزور پہلو تھا جو ہماری نظروں سے پوشیدہ رہ گیا تھا۔ ہم جو ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئے، عقب سے ایک خوفناک آواز آئی۔ وہ ہمیں اپنے ہاتھ کھڑے کرنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ ایک بڑی ہولناک بات تھی۔ پل بھر کے لیے میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ نہ جانے اچانک یہ افتاد آن پڑی تھی۔ ہم دونوں کے ہاتھ میں کانکی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ کرسٹوف مجھ سے 2 قدم آگے تھا اور کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے 3-4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے ہوں اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا ہو۔ ابھی میں اپنے آئندہ لاہے عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کرسٹوف کے سر پر رائفل کا بٹ پورے زور سے پڑا اور وہ ایک کرا نکال کر بیٹھتا چلا گیا۔ غالباً بٹ کی ایک ہی ضرب سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اور مسٹر، تم اپنے جوتے اتار دو۔ میرے عقب سے کسی نے ریوالور کی نال سے میری کھوپڑی کو سہلایا۔ کھوپڑی پر ریوالور کی چوٹ سے کہیں زیادہ چوٹ مجھے الفاظ کے چابک سے لگی تھی۔ جس راز کی حفاظت کے لیے میں نے سٹلر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ راز اب راز نہیں رہا تھا۔ میں نے کھوپڑی کی چوٹ کو برداشت کر لیا تھا۔ میری کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ مارنے والے نے شاید اپنا ہاتھ ہلکا رکھا تھا، شاید وہ مجھے بے ہوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے پھرتی سے گھوم کر مزاحمت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے قبل کہ میں کوئی حرکت کرتا، ریوالور کی نال میرے سر سے آن لگی۔ کوئی جنبش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور ایک دوسرے شخص نے زبردستی میرے جوتے اتار دیے۔ ذہنی انتشار کی وجہ سے میری کھلی آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑنے لگی۔ میرے جوتے اتار کر غالباً کوئی شخص کمرے سے باہر نکل گیا تھا جس نے میرے سر سے ریوالور کی نال لگائی ہوئی تھی۔ اس نے میرے بازو پکڑ کر مجھے گھمایا اور خود بھی گھوم گیا۔ اس طرح میں اس کی شکل دیکھنے سے قاصر رہا۔ اب میرا رخ دروازے کی طرف تھا۔ مجھے اس طرف 3 آدمی کھڑے نظر آئے۔ تینوں میرے لیے اجنبی شخصیات تھیں۔ میرے عقب میں کھڑے شخص نے مجھے چلنے کو کہا اور مجھے کمرے سے نکال کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کوریڈور اس وقت خالی تھا۔ اب میں اس کے کہنے پر چل رہا تھا۔ بولنے والے شخص کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے آواز بدل بدل کر بول رہا ہو۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ فقط 1-1.5 منٹ میں انجام پا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ہرگز دیر نہ لگی کہ میرے عقب میں کھڑی شخصیت وہی ہے جو تنظیم کے ناک کے نیچے سے نکل کر یہاں تک آئی ہے اور جس کو پکڑنے کے لیے میں اور کرسٹوف یہاں تک آئے تھے۔ مجھے اس کی حالت کا کچھ علم نہیں تھا۔ اس وقت مجھے فقط اپنی پڑی ہوئی تھی۔ اپنے عقب میں کھڑے شخص کے متعلق ہیرالڈ کی باتیں میرے ذہن میں تازہ ہونے لگی اور میرے اعصاب ایک انجانے خوف کی وجہ سے منجمد سے ہو گئے۔ کمرہ نمبر 66 میں ایک کھلی الماری میری منتظر تھی۔ مجھے الماری میں داخل کر کے بند کر دیا گیا۔ اس پورے عمل کے دوران میں اپنے عقب میں کھڑے آدمی کی شکل نہ دیکھ سکا۔ یہ الماری مجھے خصوصی طور پر اپنے مقاصد کے لیے تیار شدہ معلوم ہوتی تھی۔ الماری میں میرا دم ہرگز نہ گھٹ رہا تھا، لیکن چونکہ نفسیاتی کیفیت اس وقت دیگرگوں تھی، اس لیے مجھے یہ الماری ایک قبر معلوم ہو رہی تھی، جس قبر میں مردہ ابھی تک زندہ ہو۔ جلدی مجھے احساس ہوا جیسے چند اشخاص الماری اٹھا کر چل رہے ہوں۔ الماری نیچے اتار کر غالباً کسی ویگن میں رکھ دی گئی اور ویگن کسی اندیکھی منزل کی طرف چل پڑی۔ ویلمر اس پوری صورتحال سے یقیناً بے خبر تھا، کیونکہ ویلمر کا مجھ سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ خدا جانے انہوں نے میرے جوتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ویگن رکی تو الماری کو ویگن سے اتارا گیا اور پٹ کھول دیے گئے۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ یہ کسی عمارت کا پورچ ہے اور میرے سامنے ایک تنومند شخص کھڑا اپنی آنکھوں کو چندیاتے ہوئے مجھے تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔
उस शख्स की सही कौमियत का अंदाजा करने से कासिर रहा। बज़ाहिर वो कोई अंग्रेज था। लम्हा भर के लिए मुझे ये एहसास भी हुआ कि वो किसी मशरकी मुल्क का बाशिंदा है। उसकी उम्र 45-50 के दरमियान होगी। उसका जिस्म सेहतमंद और उसके अतवार में फुर्ती थी। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। ताहम वो मुझे एक आंख भी नहीं पाया था, क्योंकि वो जो कोई भी था उसने मेरे हाथ लगने की बजाय खुद मुझे दबोच लिया था। अलमारी के साथ ही मेरे पहनने के लिए जूते रखे थे, लेकिन ये ट्रांसमीटर वाले जूते नहीं थे। मेरा नाम कार्लेस है और मैं वही शख्स हूँ जिसको पकड़ने के लिए क्रिस्टोफ और तुम होटल पहुंचे थे। उसके हलक से आवाज निकली। उसका लहजा बहुत शदीद था और उसने अंग्रेजी बड़ी रवानी से बोली थी। मैं कोई जवाब देने की बजाय खामोशी से उसकी सूरत को तकता रहा। मुझे इल्म था तुम्हारे जूते की एड़ियों में ट्रांसमीटर है और विल्मर तुम्हारी पुश्त पर है। उसने एक बार फिर जुबान खोली और मैं सिटपिटा कर रह गया। मुझे अगवा करके यहाँ लाने का क्या मकसद है? फकत तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी कोई भी चालाकी कारगर नहीं। तुम्हारा हर राज बेपर्दा है। तुम्हारी हर चाल वाशिगाफ है। तुम्हारी खुफिया हरकतों का हर पहलू उयां है और तुम चले हो खुफिया एजेंट का किरदार अदा करने। मैं कुछ समझा नहीं। तुम मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे हो, मैं जानता हूँ। तुम इतने अनजान नहीं हो। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत खूब। अगर तुम मुझे अगवा करके ले जाते तो मामूली बात थी, और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मुझे अपना खैर खा समझ सकते हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हरगिज नहीं हूँ। मेरे खैर खा तुम कैसे बन गए? अगर मेरे इतने ही खैर खा थे तो अपने आप को मेरे हवाले क्यों न कर दिया, ताकि मैं तंजीम की नजरों में सुरखरू हो सकता। मेरी नाकामी की वजह से मुझे अपनी तंजीम की तरफ से मौत का संदेशा ना भी मिला तो भी मेरा मिशन पूरा नहीं हो सकेगा। आप मेरे बही खा हैं तो आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि मेरी मंजिल कहाँ है। तुम्हें हेराल्ड ने बताया होगा कि मैं अमेरिका में किसी शख्स को तलाश करने के लिए गया था और फिर उसको तलाश करता हुआ फ्रांस से जर्मनी चला आया। हाँ, उसने कुछ ऐसा ही बताया था। मैं अमेरिका में तुम्हारे एक हमवतन डॉक्टर तनवीर की तलाश में गया था और मुझे वहीं ये इत्तला मिली थी कि तुम पीटरसन के साथ लंदन से अमेरिका रवाना हो गए हो। आपको मुझसे क्या दिलचस्पी है? डॉक्टर तनवीर कौन है और आप उसे क्यों तलाश कर रहे हैं? मेरे इस सवाल पर उसने कुछ इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे उसे ये यकीन ना रहा हो कि ये सवाल मैंने किया है। डॉक्टर तनवीर मेरा दोस्त है लड़के। वो बहुत बुलंद पाए का साइंसदान है और आज से 18-20 साल पहले इस तंजीम ने उसे लंदन से अगवा कर लिया था और मेरी इत्तला के मुताबिक तुम डॉक्टर तनवीर के भतीजे हो। क्या तुम नहीं जानते? मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जो अपने बाप के बारे में भी कुछ नहीं जानता। डॉक्टर तनवीर के मुतालिक क्या जानूं? वैसे मैंने डॉक्टर तनवीर का नाम सुन रखा है। मिस जेन का शोहर है और मैं जेन से मिल चुका हूँ। मुझे मालूम है तुम जेन से मिल चुके हो। एक और शख्स है जो साई की तरह मेरे पीछे लगा हुआ है। हाँ, उसका नाम अब्दुल जब्बार है। अल्ताफ आलम के कत्ल से पहले तुम उसकी नजरों से ओझल थे। उसके बाद से उसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। उसने जेन के साथ वादा कर रखा है कि वो डॉक्टर तनवीर को तलाश करने के बाद ही तुमसे मिल सकेगा। तुम मुझे भी अपने बाप का एक दोस्त समझ सकते हो। वो बोल रहा था और मुझे उसके लहजे में कर्ब की बिजलियां कूदती हुई महसूस हो रही थी। क्या आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरे बाप ने मेरी माँ को क्यों छोड़ा था? मेरे लहजे में न जाने क्या था, एक गैर इंसानी लहजा, जैसे कोई दरिंदा गुराया हो। कार्लस ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये सब कुछ जानने की बहुत ज्यादा बेताबी है। इस रास्ते से वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे अजीजो अकारब समेत लंदन से निकलने में मदद दूंगा। पाकिस्तान जाकर वहाँ अपने बाप का इंतजार करो। हरचंद उसने अपनी जिंदगी के गुज़श्ता 18-20 साल मौत की आंखों में आंखें डालकर गुजारे हैं, ताहम वो बहुत सख्त जान है। तुम देख लेना, एक ना एक दिन वो डॉक्टर तनवीर को हमरा लेकर अपने वतन पहुंच जाएगा। आपको तो मेरे बाप के बारे में बहुत सी मालूमात हैं। मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे अपना खैर खा समझो। उसने जवाब दिया, फिर बोला, मुझे इल्म हो गया था कि तुम पीटरसन के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हो, लेकिन पीटरसन की नीयत और तुम्हारी उसकी हमराही की नोयत का मुझे इल्म नहीं था। मैं अब्दुल जब्बार की ख्वाहिश के मुताबिक अमेरिका में तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार था, मगर फिर मुझे इत्तला मिली कि मुझे पीटरसन से अलग कर दिया गया है और तुम अभी जर्मनी में ही हो। वो बोलता जा रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या यही शख्स खुद ही अब्दुल जब्बार तो नहीं? अब्दुल जब्बार जिसने क्लिमस्ट रेस्टोरेंट में मुझे आग से बचाया था और फिर अस्पताल में पुलिस से मेरा पीछा छुड़ाया था। अपना नाम क्या बताया था आपने? मैंने पूछा। कार्लस, उसने बेसाख्ता जवाब दिया। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि मैं उसकी आवाज के लहजे का मवाजना इस आवाज से करना चाहता था जो मेरे मुतालिक जेन से मुखातिब हुई थी, लेकिन इस शख्स की आवाज ऐसी तो ना थी, या शायद वो अपनी आवाज बदल कर बोल रहा था। उसके हलक से निकलने वाली आवाज हकीकतन उसकी अपनी आवाज मालूम नहीं होती थी। मैं भी तो पीटरसन की कामयाब नकल उतार लेता था, तो क्या ये अब्दुल जब्बार है? मैंने सोचा, लेकिन अगर ये अब्दुल जब्बार है तो इसने मुझसे अपने आप को पोशीदा क्यों रखा है? खुलकर सामने क्यों नहीं आ जाता?
کیا فقط اس شرمندگی کی وجہ سے کہ اس نے میری والدہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی؟ مجھے جین کی زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ زرینہ کی شادی بیرسٹر عبدالجبار سے ہوئی تھی اور بعض غلط فہمیوں کے باعث زرینہ عبدالجبار کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ جب جمال عارف کلارا اور امریکی پروفیسر نے مجھ پر تشدد کر کے مجھ سے عبدالجبار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں بے شناخت نہیں ہوں، میں عبدالجبار کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ جس نے اس بین الاقوامی تنظیم کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور وہ کسی دوسری تنظیم کا سربراہ ہے۔ ڈاکٹر تنویر میرا باپ کا دوست تھا اور میرے سامنے کھڑا شخص ڈاکٹر تنویر کی تلاش میں ناکام ہو کر امریکہ سے واپس آیا تھا۔ یہ شخص اپنا نام کارلس بتا رہا تھا، وہ کوئی بھی تھا، عبدالجبار تھا یا کوئی دوسرا شخص تھا، بہرحال ایک بات طے تھی کہ وہ میرا خیر خواہ تھا، میرا دشمن نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو لڑکے؟ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ میں آپ کے دوست عبدالجبار کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس شخص کی خاطر میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، چونکہ آپ نے خود کو اس کا دوست ظاہر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، اس لیے میری سوچوں کا دائرہ اس کی طرف بہ نکلا ہے۔ یہ بات تو مجھے کبھی میری ماں نے بھی نہیں بتائی تھی کہ میرا باپ کون ہے۔ جتنے وثوق سے آپ نے بتایا کہ میرے باپ کا نام عبدالجبار ہے، اس سے مجھے سرشاری ملی۔ کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں تم نے اس کے لیے؟ اس نے میری جذباتی گفتگو کو نظر انداز کر کے استفسار کیا۔ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے تنظیم نے مجھے بہت سی اذیتوں سے دوچار کیا، میری ماں وغیرہ کو بھی یرغمال بنائے رکھا۔ اول تو مجھے اس کا کچھ پتہ نہ تھا، اور اگر معلوم ہوتا تو بھی شاید میں تنظیم کو یہ بات کبھی نہ بتاتا، کیونکہ اس وقت تک مجھے جین کی گفتگو سے یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اس نام کا کوئی شخص میرا باپ ہے۔ لندن میں تم سے عبدالجبار کا پتہ پوچھنے کے لیے تشدد کیا گیا، کیا تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ اب تمہاری ممی وغیرہ کدھر ہیں؟ لندن میں ہیں، مس ایلس کی نگرانی میں۔ لندن میں انہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاید سر دست انہیں کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ امریکہ سے تمہیں تلاش کرتا ہوا کیوں آیا ہوں؟ میں ہمتن گوش ہوں، بتا دیجئے۔ مجھے معلوم تھا تم ایک دلیر اور ذہین نوجوان ہو، لہٰذا میں اپنا بقیہ کام تمہارے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ تنظیم کو تباہ کرنا تمہارے باپ کا بھی نسب العین ہے، میرا بھی، اور اب تمہارا بھی ہے۔ میں اب بڑھاپے کی حدود کو چھو رہا ہوں، کچھ تھکاوٹ سی محسوس کرنے لگا ہوں۔ امریکہ کا سفر شاید اس سلسلے میں میرا آخری سفر تھا، وہاں میں موت سے لڑ کر آیا ہوں اور شاید اب کبھی وہاں نہ جا سکوں، لیکن اپنی جان پر کھیل کر تمہارے مشن کو بہت سہل بنایا ہوں۔ وہ کس طرح؟ امریکہ میں تنظیم کے خفیہ اڈوں کے نقشے، تنظیم کے مستقل کوڈز، وہاں کام کرنے والوں کے نام اور ان کی تصاویر اور تنظیم کے متعلق بہت سی معلومات میرے پاس ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے جان پر کھیل کر کیا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم نے ولمر کے کہنے پر اس تنظیم کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے میرا یہی خیال تھا کہ میں وہاں رہ کر تمہارا انتظار کروں اور تمہاری مدد سے یہ کارنامہ خود ہی سر انجام دوں، مگر میں تنظیم کے بعض افراد کی نظروں میں آ چکا ہوں۔ میرے لیے وہاں رہ کر تمہاری مدد کرنا ممکن نہیں رہا۔ اگر میں ایسا کرتا تو میری وجہ سے تم بھی ان کی نظروں میں مشکوک ہو جاتے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اپنی مہم کا آغاز وہاں سے کرو جہاں سے کئی سال پہلے تمہارے باپ نے کیا تھا، میں نے کیا تھا اور چند دوسرے سر پھرے لوگوں نے کیا تھا۔ جو کچھ امریکہ میں کچھ عرصہ رہ کر میں کر سکا ہوں، تم اس سے استفادہ حاصل کر کے اپنے سفر کا آغاز کرو گے تو کامیابی کی منزل بہت دور نہیں ہوگی۔ ولمر کے ساتھ تم نے جو عہد کیا ہے وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، تم یہ کارنامہ انجام دینے کی کوشش ضرور کر لینا۔ تم ڈاکٹر تنویر کو تلاش کر سکے تو یہ جین کے لیے، میرے لیے، تمہارے باپ کے لیے تمہاری طرف سے ایک بے مثال تحفہ ہوگا۔ میں نے تنظیم کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لی ہیں، مگر وہ باتیں مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک ڈاکٹر تنویر کا سراغ نہیں مل سکا اور دوسرے تنظیم کے چیف کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔